یہ اس جنگ کے حلقے میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہاں کی جو بیسک ٹرانسپورٹ ہے وہ یہاں ویگنیں وغیرہ چلتی نہیں ہے. یہ اسی طرح کے ٹریکٹر ٹرالیاں چلتی ہیں, لیکن جس طرح چلتی ہے اس کا ایکسپیرینس کرنے کے لیے اس میں بیٹھا ہوں میں. ٹوٹی ہوئی سڑک ہے اور اس میں جھٹکے ہی جھٹکے ہیں, اور یہی جھٹکے جو ہے یہاں کے حلقے کے لوگوں کا مستقبل بھی نظر آتا ہے. ویورز صاحب دیکھ رہے ہیں کتنی یہاں سے اگر ذرا یوں ہو تو میں بھی نیچے ہوں. یہ سڑک دیکھیں, یہ فیض والے حیات اور عابدہ حسین صاحبہ کے لیے لمحہ فکری ہے. یہ سڑک جس طرح یہ بابا چلا رہا ہے اس وقت گاڑی, یہ اس میں گنجائش ہی نہیں ہے ایرر کی, بلکہ بڑی مشکل سے یہ کہیں سے یہ انداز لگایا تھا. یہ میں بھی گر سکتا ہوں ویسے تو, لیکن اب رپورٹنگ کر رہا ہوں آپ کو میں جنگ کے اس اہم ترین حلقے سے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی خطرناک سڑکیں ہیں یہاں کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے چاہے یہ ٹریکٹر ٹرالیاں الٹ جائیں, ان کے گنے ان کا سامان مال مویشی تباہ ہو جائے ان گندی سڑکوں پہ, ان کے ایم پی جو ہے ان کو کوئی غرض نہیں ہے چیز سے, کیونکہ وہ بیٹھے اسلام آباد میں, وہ صرف ووٹ لینے آتے ہیں اور ووٹ لینے کے بعد یہاں چلے جاتے ہیں. یہاں پہ بہت بڑا ہیوج گیپ ہے لیڈرشپ کا جو نظر آتا ہے, اور پاکستان کی عوام جو ہے, جو اصل عوام ہے جس کی وجہ سے سارے لیڈرشپ لوگ چمکاتے ہیں اسلام آباد میں جا کے, وہ ان سڑکوں پر ان حالات سے گزر رہی ہے. میں آپ کو اسپیشلی رپورٹ کر رہا ہوں فرنٹ لائن کے اسپیشل ایپیسوڈ میں, جھٹکے کھاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی اس سڑک کے اوپر سے جنگ شہر کی, اس اہم ترین جنگ شہر عابدہ حسین صاحبہ اور مخدوم فیض والے حیات کے حلقے سے میرے ساتھ رہیے. میں یہاں سے رپورٹ کر رہا ہوں آپ کو جھنگ میں ایوب چوک سے, اور جیسا کہ میں نے آپ کو اس پروگرام میں دکھایا جو پسماندگی ہے اس علاقے کی جھنگ کی, اور یہاں کے جو 3 بڑے اسٹالورٹ پولیٹیشینز ہیں ان کی موجودگی میں یہ پسماندگی میں سمجھ سے باہر ہے. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جھنگ کے اندر کوئی کالج نہیں ہے اس اہم ترین حلقوں کے, یونیورسٹی بڑی دور کی بات ہے. تو کیوں تعلیمی لحاظ سے معاشی لحاظ سے اس ایریے کو پسماندہ رکھا گیا یا ہے, اتنے بڑے بڑے پولیٹیشینز اتنے بڑے بڑے نام ہونے کے باوجود, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر جو لوگ موجود ہیں میرے ساتھ ایوب چوک جھنگ میں, ان سے ٹوٹی ہوئی سڑکیں, رورل ہیلتھ یونٹ بند پڑے, اسکول ہے ہی نہیں یہاں پہ صحیح طریقے سے. اس میں بات یہ ہے کہ جی جنگ میں ایک فیملی ایسی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں شاہ جیمنا خاندان. جی شاہ جیمنا خاندان ایک ایسا خاندان ہے کہ جو ہر حکومت میں برسر اقتدار رہا ہے, خواہ وہ سیدہ عابدہ حسین کے روپ میں ہو یا سید فیصل صالحیات کے روپ میں ہو. لیکن جب انہوں نے یہاں کام کوئی بھی نہیں کیا ہے, ماں سوائے یہ کہ وہ پھپھی بھتیجے کی لڑائی اس کے اپنے علاقے میں کام نہیں ہوا. یہ پیری مریدی کا چکر یہاں پر ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی سیدانی ہمارے پاس آ گئی ہے تو اس کے لیے ووٹ دے دو, یا جناب یہ ہے کہ یہاں پر مزارہ ٹائپ ہے, غریب لوگ ہیں وہ جناب شخصیت پہ ووٹ دیتے ہیں. انہوں نے شیخ جو وقاص اکرم, ان کا کیا پرفارمنس کیا رہی ہے؟ شیخ وقاص اکرم کی بات یہ ہے کہ جی وہ صرف بیان بازی پہ کام کرتے ہیں. ان کا جناب ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی ہوتی ہے مخالف فرقے پہ, یا جناب جیسے بھی ہے کام کوئی بھی کام زیرو ہے. اس کی سب سے بڑی پسماندگی کی وجہ یہاں کے جاگیردار ہیں جو پالیٹکس پہ چھائے ہوئے ہیں, اور وہ یہاں کی ڈیولپمنٹ میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جنگ شہر میں رہتے نہیں ہیں, ان کے بچے یہاں پڑھتے نہیں ہیں. ان کو یہاں کے مسائل کا تبھی معلوم ہوگا جب وہ یہاں رہ رہے ہوں گے. یہاں ضلع ناظم پہلے 8 سال ایک ضلع ناظم رہا ہے, اس کا اپنا گھر جنگ شہر میں نہیں تھا, وہ جنگ شہر میں کیا ترقی کرے گا؟ اچھا, اسی طرح سے جو یہاں کے منسٹرز ہیں وہ یہاں رہ رہے ہیں, ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہوں, تو وہ یہاں کی شہر کی ترقی کے لیے کام کریں. نظام جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم پہ لوگوں کو امیدیں تھیں, لیکن وہ لوگوں کی امیدوں پہ شہر کی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں پورا نہیں اترا ہے. اگر گزشتہ 10 سال کا بلدیاتی اداروں کا آڈٹ کیا جائے تو اس میں سے 30% سڑکیں ایسی جن پر میٹیریل لگا ہی نہیں ہے, کاغذوں میں بن گئی ہیں. تو وزیر اعظم پنجاب کو نہیں پتا؟ تو وزیر اعظم پنجاب کو پتا کرانا چاہیے, وہ پورے صوبے کے جو اسپیشل برانچ ان کے اندر ہے. شیخ وقاص, بی بی عابدہ حسین, فیض صالحیات, جنگ اس لیے پسماندہ ہے کہ ان کے اپنے بنگلے, اپنی کوٹھیاں, جا کے دیکھیں کہ بنگلے جہاں جھونپڑیاں نہیں ہیں, لوگوں کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, وہاں پر بے شمار جگہ وسائل. جیتے کس طرح یہاں سے؟ بس ساری نوٹوں کے ذریعے, پیسے کے ذریعے. اچھا, جنگ کی پسماندگی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جاگیردارانہ نظام ہے. اچھا, اور ووٹ لے کر جو بھی آتے ہیں وہ جاگیردارانہ ذہن کے مالک ہوتے ہیں. ان کے کوٹھیاں بنگلے تو اور شہروں میں ہیں. یہاں سے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی وزیر ہوتا ہے, مشیر ہوتا ہے, اور اہم عہدوں پہ, ملک کے عہدوں پہ قبضہ کرتے ہیں یہ لوگ, لیکن جنگ کے لیے کچھ نہیں کیا.
ہم سید عابدہ حسین، مخدوم فیصل صالحیات، افتخار بلوچ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے فرنٹ لائن کے اس پلیٹ فارم کو پیش کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں دکھائے گئے حقائق پر اگر وہ چاہیں تو اپنا موقف دے سکتے ہیں۔